بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کتنا پرانا ہے؟ یہ ظالم اور جابر اسرائیل، جس کا 7 دہائی قبل نام و نشان تک نہ تھا، انہوں نے کیسے دھوکے سے فلسطین پر قبضہ کیا؟ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور مسلم ممالک کا کیا کردار رہا اس میں؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ڈیلی خلیج کو سبسکرائب کر لیں۔ خواتین و حضرات، تشدد کے تازہ ترین واقعات گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں، اور اب تک تقریباً 200 فلسطینی بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ دوستو، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسرے جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اسی دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو، ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اسے ایک بین الاقوامی شہر تصور کیا جائے گا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن عربوں نے بکثرت مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، سن 1948 میں برطانوی رہنما یہ مسئلہ حل کیے بغیر یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کے فوجیوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرقی کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پر امن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئیں، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ دوستو، 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں۔ اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ ہی پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں میں لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ دوستو، اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی
فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہمیشہ ہی تناؤ رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں، جبکہ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو یہ صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ رواں برس ماہ رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ خواتین و حضرات، اسرائیل اور فلسطین کے مرکزی اور بنیادی مسائل کیا ہیں؟ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیل اتفاق نہیں کر سکتے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کبھی بن پائے گی یا نہیں؟ دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم ممالک کو یکجا ہو جانا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور تا قیامت فلسطین کے ساتھ کھڑا رہے گا، جبکہ دوسری طرف تمام یہودی اور عیسائی ایک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔